اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں علی عباس ون چینل کی جانب سے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا اس ایپیسوڈ کا ہمارا موضوع ہے اسلام اینڈ میڈیٹیشن۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج ایسا زمانہ ہے کہ ہر طرف ایک ایسی فضا چھائی ہوئی ہے کہ انسان سکون حاصل کرنا لوگوں کے لیے بہت سخت ہو گیا ہے۔ لہٰذا آج کے زمانے میں اچھے انفلوئنسرز، بڑے بڑے لوگ جو کسی مقام پہ پہنچے اور لوگ ان کو سنتے ہیں، وہ بھی میڈیٹیشن کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور بعض ایسے بھی افراد آپ کو انفلوئنسرز کی شکل میں نظر آ جائیں گے کہ جنہوں نے اپنی کامیابی کا ایک سبب میڈیٹیشن اور دھیان لگانا اور غور کرنا اور جو میڈیٹیشن کی ایک خاص شکل ہے اور یوگا اور اس طرح کی چیزوں کو بیان کیا ہے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہم اسلامی نقطہ نگاہ بھی ضرور جانیں کہ میڈیٹیشن کے حوالے سے کیا ہے، اور اس کے اوپر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عالی جناب مولانا سید سرمدی رضوی قراروی صاحب، کہ جن کے ذریعے سے ہم اس موضوع کے ساتھ جو آنے والے سوالات ہیں ان کا حل ڈھونڈیں گے۔ آئیے قبلہ کی خدمت میں چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ قبلہ کہ آپ نے ایک دفعہ پھر ہمیں موقع دیا۔ وقت نہ ضائع کرتے ہوئے میں آپ سے اس موضوع کے حوالے سے ایک مختصر سا انٹروڈکشن چاہتا ہوں کہ میڈیٹیشن کے حوالے سے اسلامی نقطہ نگاہ کیا ہے، اس کے بارے میں جواب دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین، واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ میں ون ٹی وی کی ٹیم اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ ایک بار یہ مجھے موقع پھر سے دیا گیا کہ ان موضوعات پر اپنے حساب سے کچھ روشنی ڈالی جائے۔ اسلام اور میڈیٹیشن آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ ہمارے ویورز کو ہم یہ بات بتاتے چلیں کہ یہ جتنے بھی ٹاپکس ہیں جو خاص کر کے سیلف ہیلپ یونرا میں پائے جاتے ہیں، ہم جب اس طرح کی کتابیں پڑھتے ہیں جیسے کہ ہیبٹ فارمیشن یا ہاؤ ٹو بیٹ پروکراسٹینیشن، اس طرح کے جتنے بھی ڈفرینٹ ٹاپکس ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ویسٹرن آتھرز ہمیں بتا سکتے ہیں یا انڈین آتھرز بھی، اور یہ جو سیلف ہیلپ یونرا ہے اس سے ہی ہمیں یہ باتیں معلوم ہو سکتی ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اسلام ایک مکمل دین ہے اور وہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ ہم نے ہو سکتا ہے کہ اتنی تلاش نہ کی ہو، جبکہ اسلام نے ساری باتیں ہم تک قرآن اور اہل بیت کے ذریعے پہنچائی ہیں۔ میڈیٹیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو خود علی عباس صاحب میڈیٹیشن کی جو ڈیفینیشن بیان کی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ دھیان لگانا۔ دو لفظوں میں اگر ہم اس کو کہیں، کیوں؟ بالکل جسے کہتے ہیں اپنے ذہن کو ٹرن آف کر کے اپارٹ فرام ایوری تھنگ، ایک سپر کانشیس سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا ہے نا، اس طرح کی بات کی جاتی ہے۔ اگر آپ دیکھیے تو خود دین میں غور و فکر، خاموشی سے بیٹھ کر غور و فکر کرنے کے بارے میں کتنی ہی آیتیں ہیں اور کتنی ہی یعنی نیریشنز ہیں۔ میڈیٹیشن کو یوں ہی اسلام نے ڈیفائن کیا ہے۔ آپ کسی خاص طریقے سے بیٹھے ہوں، ایک ٹانگ پہ دوسری ٹانگ رکھ کے جیسے عام طور پہ بیٹھا جاتا ہے، یا ہاتھوں کو اس طرح سے گھٹنے پہ رکھ کے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اس پہ اسلام نے کوئی فوکس کیا۔ آپ کیسے بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ آپ کا اپنا ذہن غیر اللہ سے منقطع ہو کر خدا کے بارے میں فکر کر رہا ہے۔ یہ اسلام اس طرح سے میڈیٹیشن کو ڈیفائن کرتا ہے، خدا کے بارے میں یا اس کے امر کے بارے میں۔ میں اس سوال کے جواب میں ایک حدیث پڑھتا ہوں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمارے اور آپ کے 11ویں امام، کہ لیس العبادۃ کثرۃ الصوم والصلاۃ، کثرت سے نماز پڑھنا یا کثرت سے روزہ رکھنا ہی عبادت نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ ہی کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ جو عربی متن ہے کہ کثرت سے نماز پڑھنا یا کثرت سے روزہ رکھنا عبادت نہیں ہے۔ انما العبادۃ التفکر فی امر اللہ، سبحان عبادت بس اور بس اللہ کے امر میں غور و فکر کرنا ہے۔ تفکر کہتے ہیں گہرے ادھیان، جسے ہم ہندی میں کہتے ہیں دھیان لگانا، غور و فکر کرنا، اینالیسس کرنا۔ اب کیونکہ یہ بات ابتر رہ جائے گی اور غلط پیغام ہمارے ویورز تک نہ چلا جائے کہ امام یہاں پہ یہ نہیں کہنا چاہ رہے ہیں کہ کثرت سے نماز نہ پڑھو یا کثرت سے روزہ نہ رکھو۔ ہزار تکبیروں کی صدائیں آتی تھیں حضرت علی علیہ السلام کے حجرے سے۔ کہنا وہ یہ چاہ رہے ہیں، ایک یعنی اس کا انٹرپریٹیشن جو علماء نے کیا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے امر میں غور و فکر کے نتیجے میں جو عمل انجام دیا جائے اسے عبادت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ورنہ صرف اٹھنا بیٹھنا ہے کہ ہم جب پہچان لیں۔
تو میڈیٹیشن جو اسلام ڈیفائن کرتا ہے وہ غور و فکر ہے کہ پھر ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے اور اپنی بات کو آگے بڑھانے کے لیے اس حدیث کو میں پڑھ دوں کہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رحم اللہ عبدن علم من این و فی این و الی این، اللہ اس بندے پر رحم کرے، رحمت نازل کرے کہ جس نے یہ جان لیا کہ وہ کہاں سے آیا ہے، کہاں ہے اور کہاں جائے گا۔ یہ غور و فکر کرنا، میڈیٹیٹ کرنا، اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا، ہماری خلقت کا مقصد کیا ہے، اس مقصد تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں، ان ساری باتوں کو بیٹھ کر ان کے بارے میں غور و فکر کرنا اور ان کے ذریعے اپنے خالق سے قریب ہونا، یہ اسلام اس طرح سے میڈیٹیشن کو ڈیفائن کرتا ہے۔ بہت بہت شکریہ قبلہ، آپ نے بہت آسان ترین انداز میں میڈیٹیشن کو اسلامی نقطہ نگاہ سے بیان کر دیا، اور امید ہے کہ لوگوں کے لیے واضح بھی ہو گیا ہوگا۔ مشکل یہ ہوتی ہے قبلہ کہ بعض اوقات میڈیٹیشن کرنا لوگوں کے لیے بڑا سخت ہوتا ہے، غور و فکر کرنا بہت سخت ہوتا ہے، اور ہم لوگوں نے بھی اس چیز کو تجربہ کیا ہوگا کہ بعض اوقات جس کو کہتے ہیں حضور قلبی یا حضور ذہنی، اس کی جگہ حضور نظری زیادہ آسان ہوتا ہے۔ جی، یہ ٹرم میں استعمال کر رہا ہوں بہرحال، لیکن حضور قلبی اور یا حضور نظری کی جگہ جو حضور ذہنی یا ذہن کو حاضر رکھنا، یہ کس طریقے سے کیا جائے کہ لوگوں کے لیے سخت بھی نہ ہو، اور وہ تفکر آج کے زمانے میں جو ریلز کا زمانہ ہے، لوگوں کا کنسنٹریشن 5-7 سیکنڈ سے بھی کم ہو گیا ہے، ایسی جگہ تفکر کرنا بہت سخت ہے۔ تو وہ کچھ آسان چیزیں آپ اگر لوگوں کے لیے بیان فرما دیں کہ جس کے ذریعے سے یہ میڈیٹیشن جو اسلامی میڈیٹیشن ہے یہ کرنا آسان ہو جائے۔ آپ نے جو ریلز کی بات کی، یا ہم ان ٹوٹل موبائل کی بات کر لیں، اسی کو مثال بنا کے اس سوال کا جواب دینے کی میں کوشش کرتا ہوں، انشاءاللہ اگر کوئی اس میں کمی رہی تو ہمارے ویورز بتائیں۔ موبائل کو اگر آج ہمارے کوئی لے لے، میں اپنے اوپر اس مثال کو رکھ لیتا ہوں کہ آج ہمارا موبائل کوئی ہم سے لے لے اور یہ کہے کہ اب آپ کا 5 گھنٹے آپ کو موبائل نہیں ملے گا، تو ہم تڑپیں گے۔ ایک وقت ہو سکتا ہے کہ ہم اس اسٹیج پہ آ جائیں کہ ہم چیخنے لگیں کہ مجھے میرا موبائل دو۔ اس کو نوموفوبیا کہتے ہیں، جو ایک مشہور ٹرم۔ بہت اچھی بات، آپ نے بالکل صحیح ٹرم یوز کیا کہ اس قدر ہم اپنے موبائل سے اٹیچڈ ہیں کہ ہم تصور نہیں کر پا رہے ہیں موبائل لیس لائف کی، ایون فار فیو آورس، جسٹ لائک اٹس آور باڈی پارٹ۔ ہاں، اگر ہم اپنے موبائل سے بالکل لاجیکل، اور 2+2 4 کی بات ہے، اگر ہم اپنے موبائل سے اس طرح سے اٹیچڈ نہ ہوتے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی ہمارا موبائل لے لے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وی ہیو ادر تھنگس ٹو ڈو اینڈ مور امپورٹنٹ دین یوزنگ اوور موبائل فونس۔ حالانکہ یہ غلط ہے اس طرح کا موبائل سے اٹیچمنٹ، لیکن اگر ہم غور و فکر کریں تو ہم اگر اپنے پرپس آف کریشن، یہ وہ ٹرم ہے کہ جو ہماری ساری تقریباً جو ڈسکشنس اس میں یوز ہوگا، اس لیے کہ یہ کی ٹرم ہے یا ون آف دا کی ٹرمز کہہ لیں کہ پرپس آف کریشن کو مد نظر رکھنا، جس چیز کے لیے بھیجے گئے ہو۔ کسی کو اگر آپ ایک کام دے کے یہاں سے فار ایگزامپل بامبے بھیجیں اور وہ وہاں جا کے الگ الگ کیوزینس ٹرائی کر رہا ہو، تو وہ بے وقوف انسان کہلائے گا نا کہ جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا تمہیں، اس کو تم بھول کے الگ الگ وہاں کے ڈشز ٹرائی کر رہے ہو، یہ وہی نا غرق ہو گیا وہاں کی دنیا میں۔ ویسے ہی یہ ہے الحیات الدنیا۔ تو ہم کو اگر اپنے پرپس کی طرف اگر متوجہ رہیں اور ویسے ہی اس سے اٹیچڈ رہیں کہ جیسے یہ آپ نے موبائل کا ایگزامپل دیا، تو ہم اپنے اندر ایک بے چینی پائیں گے اگر ہم اس پرپس سے ہر ایک پیریڈ کے بعد قریب نہیں ہوئے ہیں، اور یہی ہم کو قریب کرے گا غور و فکر سے۔ یہاں پر ایک میں حدیث پڑھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو بہت زیادہ ہمیں مدد دیتی ہے میڈیٹیشن کی طرف آنے کے لیے۔ فرماتے ہیں اکثرو ذکر الموت، موت کو کثرت سے یاد کرو۔ اب اس کا کیا تعلق ہے میڈیٹیشن سے؟ موت کو کثرت سے یاد کرو، یموتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے۔ یعنی مرنے سے مراد یہاں خودکشی نہیں ہے، بلکہ اپنے اس ورژن کو جو خودی والا ہے مار ڈالو، ایک نیا ورژن کریٹ کرو جو خدا والا ہو۔ تو کثرت سے جب انسان موت کو یاد کرے گا تو ظاہر ہے کہ پھر اس سے اسی طرح سے اٹیچڈ رہے گا جیسے کہ ہم نے موبائل کی مثال دی کہ اس سے اٹیچڈ ہے، اور جتنا زیادہ انسان اپنی موت کو یاد کر کے اس سے اٹیچڈ رہے گا اتنا ہی زیادہ وہ غور و فکر کرے گا، ہاؤ مچ آف دی گول ہیز بین اچیوڈ، ہاؤ مچ از لیفٹ، واٹ نیڈس ٹو بی ایڈیڈ، واٹ نیڈس ٹو بی ریمووڈ۔ ہیبٹس کی ہم نے بات کی، ہمیں اور کیا ایڈ کرنا ہے اور کیا اپنے اندر سے ریموو کرنا ہے۔ تو اس آج کے جو آپ نے سوال کیا کہ تیز رفتار دور میں کہ جب ریلز کا زمانہ ہے اور شارٹس کا زمانہ ہے،
اگر آپ کے ذہن میں ایک پازیٹیو ٹینشن آ جائے کہ آئی نیور نو وین آئی ایم گوئنگ ٹو بریتھ مائی لاسٹ، اور پھر اس کے حساب سے آپ پریپریشن کرنے لگیں، تو ظاہر ہے کہ آپ اپنے آپ کو میڈیٹیشن ایکٹیویٹیز سے قریب کرتے رہیں گے۔ اگر آپ کی 4 گھنٹے کے بعد انٹرنیشنل فلائٹ ہے اور میں آپ سے کہوں کہ یہ موبائل لیجئے اور اس میں بہترین کنٹینٹ دیکھیے، تو آپ کہیں گے کہ مجھے تیاری کر کے بھاگنا ہے ایئرپورٹ۔ ہم کہیں گے کوئی بات نہیں، آپ کوئی بات نہیں، یہ کیونکہ یہ دنیاوی گول ہے نا، تو اس لیے وی آر ناٹ ریڈی ٹو ویسٹ اوور ٹائم یوزنگ دا موبائل فون۔ بس فرق یہی ہے کہ اگر ہم اخروی گول کو اپنے ذہن میں، ایک امیر المومنین علیہ السلام کا بھی قول اسی کے متعلق یاد آ گیا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمام چیزوں میں اپنی عبادتوں میں جب بھی میں عبادت انجام دیتا ہوں تو میں یہ سوچ کے دیتا ہوں کہ یہ میری آخری عبادت ہے، جی، جس کی بنا پہ اس میں حضور قلبی اور جو خضوع و خشوع ہے وہ پڑ جاتا ہے۔ خود رسول نے بھی فرمایا کہ صلی صلاۃ المودع، اس کی نماز پڑھو کہ جو الوداع کہہ رہا ہو، مثلا آخری نماز سوچ کے جو آپ نے فرمایا وہی رسول نے، صلی صلاۃ المودع، الوداع کہنے والے کی طرح نماز پڑھو کہ بس آخری نماز ہے۔ اور واقعاً اس کو اگر کوئی گہرائی سے سوچ لے، کبھی کبھی جو علماء کی زندگی آپ اٹھا کے دیکھیے تو نظر آتا ہے کہ پھر جیسے کہ یہ اب اس کے بعد موقع ہی نہیں ملے گا، تو جس چیز کے لیے آپ کو لاسٹ اپورچونٹی ملی ہو اس کو آپ دا بیسٹ طریقے سے انجام دیں گے۔ قبلہ ایک سوال اور ذہن میں آ رہا ہے اس کے متعلق، چونکہ آج جو ہے تمام چیزیں ایک موبائل یا ایک ڈیجیٹل ڈیوائس کے اوپر آ کے جڑ گئی ہیں۔ ایک زمانہ ایسا ہوتا تھا کہ موبائل ہماری ضرورتوں کے اعتبار سے ڈھالا جاتا تھا، اور اب یہ دور ہے کہ ہم اپنی ضرورتوں کو موبائلز کے اعتبار سے ڈھالے جا رہے ہیں۔ جی، کیا یہ بھی وجہ بن رہا ہے کہ ہمارے لیے میڈیٹیشن یا غور و فکر یا تفکر میں سختیاں پیدا ہو رہی ہیں؟ دیکھیے اگر آپ دیکھیں تو ایک لفظ جو زومبیز یوز ہوتا ہے، ہم لوگ کائنڈ آف ایک زومبی ہی بن گئے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں ایک موبائل فون ہے اور ہم مائنڈ لیس اسکرولنگ کر رہے ہیں۔ صحیح۔ دیکھیے آپ کے سامنے اگر کوئی کتاب رکھی ہو اور آپ اس کو اٹھا کے پڑھیں تو اس کتاب کا کوئی ایک ٹاپک ہوگا، اور فرام دی بگننگ کور ٹو کور اسی ٹاپک سے ریلیونٹ انفارمیشن ہوگی نا۔ مثلا کسی سبجیکٹ کی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں، فلاسفی کی ہے یا کوئی اسٹوری ہے، تو اٹ ول بی ریوالونگ اراؤنڈ فیو کیریکٹرس، ایک سینٹرل آئیڈیا ہوگا۔ لیکن اگر آپ سوشل میڈیا ایپس کو دیکھیں، ہر پوسٹ کے بعد ٹاپک چینج ہو رہا ہے۔ ایک پوسٹ آئی کوئی حدیث تھی، اگلی پوسٹ آئی شاہ رخ خان کے بارے میں کچھ ہے، پھر اگلی پوسٹ آئی میسی نے آج یہ گول مارے، پھر اگلی پوسٹ آئی کرکٹ کے بارے میں کچھ ہے، پھر کوئی فیس بک، یعنی میں ایک لفظ یوز کرنے پہ مجبور ہوں کہ ہمارے ذہنوں کی ہر کچھ سیکنڈ کے بعد دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، ایک بلاسٹ ہو رہا ہے کہ اتنی جلدی تو ہم ضرورت کے لیے جب تک موبائل کو استعمال کر رہے ہیں نعمت ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے کہ جیسے ہم نے چاقو سے کسی کی جراحی کی تو چاقو نعمت ہو گیا، سرجری کی اگر کسی کی ڈاکٹر نے تو وہی چاقو ایک اچھا ٹول ہے، لیکن اسی چاقو سے کسی کی گردن کاٹ دی تو غلطی چاقو کی نہیں ہے، جس کے ہاتھ میں چاقو ہے اس کی ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ آیا ہم اپنے اس موبائل کو یوز کر رہے ہیں یا یہ موبائل ہمیں یوز کر رہا ہے۔ کیونکہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جب زہد کی تعریف وہ بیان فرماتے ہیں تو کہتے ہیں کہ لیس الزہد ان لا تملک شیئا، زہد یہ نہیں ہے کہ تم کسی چیز کے مالک نہ ہو، تم کچھ اون نہ کرتے ہو۔ انما الزہد ان لا یملک شیء، زہد بس یہ ہے کہ کسی چیز کی تم ملکیت نہ بن جاؤ۔ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ اور آج دیکھیں تو ہم ہم اسے یوز نہیں کر رہے ہیں، یہ ہمیں یوز کر رہا ہے۔ اور یہ آپ نے بہت اچھی بات کی طرف اشارہ بھی کیا قبلہ، کہ یہ ہمارے ذہن کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ جی، میں ویورز کے لیے بڑی اچھی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک نیورولوجسٹ کے ساتھ ہماری گفتگو ہو رہی تھی، اور ہم نے سوشل میڈیا اور ان سب چیزوں کے استفادے کے بارے میں ان سے سوال کیا، تو انہوں نے ایک بہت اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ سوشل میڈیا یا موبائل بار بار یوز کرنے سے اس طرح کے ملٹیپل ٹاپکس جب ہمارے اسکرین پہ آتے رہتے ہیں تو ہمارے ذہن پہ یہ اثر پڑتا ہے کہ ہمارا ایموشن بار بار چینج ہوتا ہے، بار بار چینج ہوتا ہے، اور ایک موقع یہ آتا ہے کہ پھر ہم ایموشن لیس ہو جاتے ہیں۔ جی، بعض اوقات کسی سے جو محبت ہم پہلے جس کا اظہار کر سکتے تھے، وہ اب ہمارے اندر سے وہ اظہار محبت ختم ہو گیا ہے۔ ہم کہیں مثال کے طور پہ مجلس میں بیٹھ رہے ہیں اور گریہ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ گریہ وہ ہمارے اوپر کیفیت طاری نہیں ہو رہی ہے۔ اس کی مشکل جو اصل انہوں نے بیان کی نیورولوجسٹ نے، کہ ہمارے ساتھ ایموشنز کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، کہ ابھی ایک ایسی پوسٹ آئی کہ جس میں ہمیں اچانک سے خوشی ہوئی، اور اگلی پوسٹ ایسی آئی کہ کوئی بم گر گیا یا کہیں کچھ ہو گیا، اور پھر یہ ہم لگاتار ہر 5-7 سیکنڈز میں اسکرال
Switching کر ہو رہے رہی ہے ہیں, emotions. ہمارا برین اس میں کنفیوزڈ ہو رہا ہے جی. اور اینڈ رزلٹ یہ ہو رہا ہے کہ پھر ہم ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک ایموشن لیس انسان بنتے جا رہے ہیں. اور بہرحال حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کی قدر اسی سے تولی جاتی ہے کہ اس کے اندر کتنے احساسات پائے جاتے ہیں, اور ہمارے اندر سے اگر احساس ختم ہو گیا تو پھر ہماری ویلیو نہیں رہ گئی. بے شک بے شک. لہٰذا بہت ضروری ہے آپ نے جو ابھی بات کہی کہ یہ جو ہمارے ایموشنس ہیں اگر یہ ریگولیشن اس کا ہم نہیں کر رہے ہیں, ریگولیٹڈ نہیں ہیں, تو اس طرح کے نتائج ہم کو دیکھنے کو ملیں گے. اور ایک وقت ہو سکتا ہے انسان اپنے اوپر لعنت بھیج رہا ہو کہ مصائب پڑھے جا رہے ہیں اور ہمیں رونا نہیں آ رہا ہے, اس لیے کہ ہمارے ایموشنس اب امبیلنسڈ ہیں, ہم رونا چاہ رہے ہیں تب بھی نہیں رو پا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, اور واقعاً یہ حدیث ایسی ہے کہ انسان اس پہ غور کرے اور سوچے کہ وہ کیا کہا ہے انہوں نے, کہ لولا تکثیر فی کلامکم, یہ جو ہمارے دل ہے نا کبھی اس طرح اس چیز سے اٹیچ ہوئے کبھی اس چیز سے, 2 سیکنڈ ادھر 2 سیکنڈ ادھر, اس حدیث کا یہاں پہ ریلیونس, اس بات کا اس حدیث سے ریلیونس دکھتا ہے کہ لولا تکثیر فی کلامکم ولا تمریج فی قلوبکم لرأیتم ما ارا ولسمعتم ما اسمع. اگر تمہارے کلام میں اتنی کثرت, اتنی زیادتی نہ ہوتی, اتنا زیادہ تم بول نہ رہے ہوتے, خاص کر کے وین ٹاک کی بات ہو رہی ہے, اور اس قدر ولا تمریج فی قلوبکم, تمہارے دلوں میں اس قدر کنفیوژن نہ ہوتا, یعنی کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. دل کا کام یہ ہے, یعنی ہماری ڈیوٹی ہے کہ دل کو کسی ایک طرف متوجہ رکھیں, اور وہ وہی ہے خدا کی طرف اور اس کے برگزیدہ بندوں کی طرف, صراط مستقیم ایک ڈائریکشن میں رکھیں. اگر یہ نہ ہوتا کہ تم اتنا زیادہ کلام کر رہے ہو اور تمہارے دل اس قدر کنفیوزڈ ہیں اور کبھی ادھر اور کبھی ادھر اٹیچڈ ہیں, لرأیتم ما ارا, تو تم وہی دیکھتے جو میں دیکھتا ہوں, ولسمعتم ما اسمع, تم وہی سنتے جو میں سنتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہرحال میں بہت بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اس موضوع کو بہت بہترین انداز میں ویورز تک پہنچایا. میں ایک آخری سوال کر کے اس موضوع کو اختتام پذیر کرنا چاہتا ہوں. قبلہ کہ آپ کچھ ویز یا طریقے بتائیے کہ جس کے ذریعے سے یہ تفکر یا میڈیٹیشن کیا جا سکے. دیکھیے اس میں ہم جو طریقے عام طور پہ میڈیٹیشن کے بتائے جاتے ہیں ان کو بھی, یعنی طریقے جو بتائے جاتے ہیں کہ آپ کسی ایک جگہ کو منتخب کر لیں کہ جہاں پر بہت زیادہ کوئی شور نہ ہو, سناٹا ہو, یا بعض انسان کی زندگی میں ٹائمز ایک ایسے ساعت آتی ہیں کہ جب ساری دنیا مثلا سو رہی ہے. اچھا آپ اگر غور کریں تو دیکھیں کہ بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ فجر کی نماز سے 15 منٹ پہلے کا جو وقت ہوتا ہے وہ نماز شب کے لیے بھی بہترین ٹائم ہے. اور اگر آپ ایک وقت کو نماز شب نہیں بھی پڑھ رہے ہیں, یہ میں اپنے ویورز کے لیے ایک جملہ کہہ دوں, یہ بہت ہی جو علماء اخلاق ہیں وہ جملے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اسپریچویلٹی کی بات شروع کی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو نماز شب سب سے پہلے پڑھنی ہے. ایک انسان ہو سکتا ہے کہ نماز شب نہ پڑھتا ہو مگر وہ پھر بھی اسپریچول ہو, تو وہ ایک وقت ایسا ہے کہ جب آپ وضو کر کے مصلی عبادت پہ آ گئے ہیں, ابھی نماز فجر میں 15 منٹ 20 منٹ ہیں, یہ وقت یوز کیجئے when the whole world is sleeping or at least there is no noise. یہ وہ وقت ہے کہ جب آپ بیٹھ کر میڈیٹیٹ کیجئے. طریقوں کی اگر بات کریں تو کوئی ایک خاص طریقہ نہیں ہے. جو ہم نے میڈیٹیشن کی تعریف بیان کی اگر اس کو مد نظر رکھا جائے کہ اللہ کے امر میں غور و فکر, ہماری اپنی خلقت کے مقصد میں غور و فکر, وہ مقصد کیا ہے یہ ہم جانتے ہیں, اس مقصد کو کیسے حاصل کرنا ہے یہ بھی ہمیں قرآن و اہل بیت بتا کے گئے ہیں, ہمیں عمل کرنا ہے اس پہ. تو جیسے انسان اپنا ایک جیسے کہتے ہیں کہ آپ پروگریس رپورٹ اپنی دیکھتا ہے نا, یہاں سے یہاں تک آ چکے ہیں, یہ ٹاسک بچے ہیں, ان ٹاسک میں ہمیں کچھ چینجز کرنے, ویسے ہی انسان, حالانکہ یہ بڑا دلچسپ موضوع ہے اور میں کاش کہ اس میں تھوڑا اور زیادہ وقت ہوتا ہے, اس میں اور بات ہوتی کہ انسان کے لیے سوچئے یہ کتنی اچھی بات ہے کہ وہ بیٹھ کر کسی اور کے بارے میں نہیں اپنے بارے میں یہ سوچے کہ اس وقت میرے اندر یہ روحانی امراض پائے جاتے ہیں اور ان پہ مجھے کام کرنا ہے. یہ بھی ایک آپ کے میڈیٹیشن کا مطلب فوکسنگ آن یور بریتھ نہیں ہے, سیلف انالیسس کرنا, سیلف انالیسس, غور کرنا کہ کہاں تک ہم آ چکے ہیں, کہاں جانا ہے, وہ کون سے ٹولز ہیں جو ریکوائرڈ ہیں اب آگے بڑھنے کے لیے. صحیح. دعائے کمیل میں ہم پڑھتے ہیں نا شب جمعہ, اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء, اے میرے معبود میرے ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جو میری دعا کو قید کر لیتے ہیں, امپریزن کر لیتے ہیں, حبس سے بنا. تو ایسے بھی گناہ ہے نا, آپ مثلا کسی سے حسد کر رہے ہیں, اینالائزنگ یور سیلف کہ میرے اندر مثلا حسد پایا جاتا ہے, یا آپ کے اندر تکبر پایا جاتا ہے, یا صلہ رحمی نہیں ہے, یا اس طرح کے مختلف گناہ,
اپنی انالیسس کرنا اور میڈیٹیٹ کرنا، یہ طریقے ہیں. ایک یہاں پہ میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ اگر 2 منٹ ہمارے پاس ہوں تو میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا. میڈیٹیشن کے لیے ایک چٹائی اور ایک خاص وقت اور سناٹے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. دیکھیے میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ اللہ کا جو وائی فائی ہے وہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے اور پوری اسٹرینتھ کے ساتھ. جو ہم کہتے ہیں نا وہ 5 میں سے 4 ڈنڈے 3 ڈنڈے آ رہے ہیں، یہ وہ وائی فائی ہے. یا امام زمانہ علیہ السلام کا روحی و ارواح العالمین علی تراب مقدم الفدا، کہ وہ ہر جگہ یہ وائی فائی موجود ہے اور پوری اسٹرینتھ میں موجود ہے. 5 ڈنڈے آ رہے ہوتے ہیں. آپ بس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو اپنے کالج پہنچنے میں بھی 1 گھنٹہ لگے گا. کنیکٹ وتھ یور امام، کلوز یور آئیز اینڈ ٹاک ٹو ہم. دیر از نو ون ٹو اسٹاپ یو فرام ڈوئنگ دیٹ. یعنی کوئی ایسا جسے کہتے ہیں کہ نہ فزیکل ہے اور نہ اس طرح کا کوئی ایبسٹریکٹ کوئی آبسٹرکشن ہے. یو کین کنیکٹ. کتنا سوچیے آسان بات ہے کہ حجت خدا سے کنیکٹ کرنے کے لیے کچھ آپ کو خرچہ ہی نہیں کرنا ہے. یو جسٹ نیڈ یور سیلف. جو ادھر ادھر نہ ہو کہیں کہ ویڈیو میں کہیں غرق ہے اور ریلز میں غرق ہے. نہیں، آپ کو صرف آپ چاہیے. یہ بہت اچھی بات ہے انسان اگر اس پہ غور کرے کہ ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں. آپ بس اسٹینڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں، ابھی بس کو آنے میں دیر ہے، السلام علیکم یا امام زمانہ. جسٹ اے سمپل سلام، کنیکٹ ہو گئے. ان کے بارے میں سوچ کے کہ ہم تو تصور کی مدد سے روتے ہیں، وہ ہیں کہ جو اپنی انہی آنکھوں سے حضور میں کربلا ہوتی دیکھتے ہیں، ان پہ کیا گزرتی ہے. یہ سوچ کے خالی آپ ان سے کنیکٹ ہو گئے اور 2 آنسو آپ کی آنکھوں سے بہہ گئے. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ 2 قطرے جو آپ کی آنکھوں سے بہے ہیں یہ آپ کے آئینہ نفس پہ موجود تمام غبار کو دھو دیتے ہیں. سبحان اللہ، بہت اچھی بات. یہ جو میڈیٹیشن ہے یہ وہ میڈیٹیشن ہے کہ جس کے لیے آپ کو کوئی جگہ خاص ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے بستر پہ لیٹے ہیں، کسی بھی وقت نماز کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے، لوگ نافلہ پڑھ رہے ہیں، آپ نافلہ پڑھنے کے بعد جو بھی کہیں بھی وقت مل رہا ہے، آپ راستے میں پیدل چل رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے یہ جو چنکس آف ٹائم ہیں، ان کا استعمال کر کے انسان بہترین طریقے سے میڈیٹیٹ کر سکتا ہے. جسٹ کنیکٹ اینڈ اسٹارٹ ٹاکنگ ود یور امام اور ود یور لارڈ. یعنی جتنے بھی اس طرح کے خالی اوقات ہیں، فل ان دی بلینکس، ان کو تفکر کے لیے موبائل اور ڈیوائسز استعمال کے بجائے نکال لیتے ہیں. جی، تفکر کرنے کی کوشش کرے. یا بہرحال میڈیٹیشن کا ایک سورس صرف تفکر نہیں ہے بلکہ سیلف انالیسس بھی ہے. سیلف انالیسس کرے، یا جو ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ہیں، زیارات ہیں، دعائیں ہیں، ان پہ غور کرے. دعائیں مکارم الاخلاق ہیں. تو اس طرح کے بہرحال جو سورسز ہیں جو ہمارے ساتھ ایزیلی اویلیبل ہیں فونز پہ بھی، اور اگر ہم یہ نہیں بھی یوز کرنا چاہتے ہیں تو خود تفکر اور انالیسس کریں. بہرحال انشاءاللہ مشکل آسان ہوگی. امید ہے کہ میں نے اجمالاً آپ کی تمام بہت اچھی بات پیش کیا ہے. بہت بہت شکریہ قبلہ. اور میں بہرحال اس بات سے کہ اور اس دعا سے آپ سب سے رخصت چاہتا ہوں کہ پروردگار ہمیں بہترین انداز میں تفکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.